اللہ تیری حمد ہے، بے شک آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک تو ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تیری ہی تعریف ہے، تو ہی حق ہے اور تیرا وعدہ سچ ہے۔ تیری ملاقات برحق ہے، تیری بات سچی ہے۔ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے اور انبیاء برحق ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو مجھے معاف کر دے اور جو میں نے چھپایا اور جو میں نے اعلان کیا، تو ہی پیش رفت کرنے والا ہے اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ دعا داؤد علیہ السلام کی دعا ہے اور سب سے زیادہ داؤد کا روزہ خدا کو پیارا ہے۔ وہ آدھی رات کو سوتے تھے، اس کا 1/3 نماز پڑھتے تھے اور اس کا 6واں حصہ سوتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے۔ رات کی خاموشی میں سرگوشیاں دعا بن جاتی ہیں اور تہجد کی مقدس گفتگو سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جیسے ہی دنیا سوتی ہے، روح تہجد کی خاموشی میں بیدار ہوتی ہے، ستاروں کے ساتھ رقص کرتی ہے اور الہی سے رابطہ کرتی ہے۔ آدھی رات کی خاموشی میں جب دنیا خوابوں میں گم ہو جاتی ہے، مومن تہجد کی آغوش میں اللہ سے ملنے کے لیے اٹھتا ہے۔ رات ایک تحفہ ہے اور تہجد وہ ربن ہے جو ہمارے دلوں کو اللہ کی بے پناہ رحمت سے جوڑتا ہے۔ فجر کے وقت کی خاموشی میں روح ایسی زبان بولتی ہے جسے صرف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ چاند رات کو روشن کر سکتا ہے لیکن تہجد روح کو روشن کرتی ہے، اندر کی تاریکی کو دور کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ایک کے سر کی پشت پر 3 گرہیں باندھتا ہے جب وہ سوتا ہے۔ ہر ایک گرہ تمہیں لمبی رات تک باندھے رکھتی ہے، پھر لیٹ جاؤ اور اگر بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرتا ہے تو گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو گرہ کھل جاتی ہے اور وہ فعال اور نیک ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بدکار اور سست ہو جاتا ہے۔ رات کی خاموشی میں تہجد ایک مقدس گفتگو ہے جہاں آنسو الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں اور دل اس محبت کی بازگشت کرتا ہے جو وہ اپنے خالق کے لیے رکھتا ہے۔ رات کو انتہائی خاموشی کے وقت نماز پڑھنے کا تصور کریں، یہ تہجد ہے، یہ خدا سے خفیہ ملاقات کی طرح ہے۔ تہجد وہ ہے جب آپ اندھیرے میں اللہ سے بات کرتے ہیں، جیسا کہ اپنے راز کو کسی بہترین دوست کے ساتھ بانٹا جاتا ہے جو ہمیشہ سنتا ہے۔ تہجد ایک رات کے وقت برکت کے خزانے کی طرح ہے۔ تم دعا کرو، اللہ تمہاری زندگی میں نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ میرے ساتھ جنت کے جس حصے میں چاہتا ہے اڑتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ گویا 2 آدمی ہیں یعنی فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے جہنم میں لے جانا چاہا، تو ایک فرشتہ ہم سے ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، پھر ان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا ایک خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ایک اچھے آدمی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رات کی نماز تہجد کرے۔ اس دن کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کو اپنے خوابوں میں بتایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 27 کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کی آخری 10 کی راتوں میں متفق ہیں، لہٰذا جو شخص اس کی تلاش میں ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے رمضان کی آخری 10 کی راتوں میں تلاش کرے۔ اے اللہ، میں تیرے علم سے ہدایت مانگتا ہوں اور تیری قوت سے طاقت اور تیری بڑی نعمت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو اہل ہے اور میں نہیں ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور میری قیامت اور میری آخرت کے لیے اچھا ہے، تو مجھے اس میں برکت دے۔ تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور آخرت میں بھی میرے لیے نقصان دہ ہے، تو مجھے اس سے دور رکھ۔ تو نے جو بھی بھلائی میرے لیے رکھی ہے مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔